اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ کتاب الجہاد۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، یا یہ فرمایا کم ہی رد کی جاتی ہیں، اذان کے وقت کی دعا اور لڑائی کے وقت کی دعا، جبکہ آپس میں گھماسان کرن ہو۔ ابو داؤد باسناد صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کرتے تو یہ دعا فرماتے۔ ترجمہ: اے اللہ تو ہی میرا بازو اور میرا مددگار ہے، تیری مدد سے ہی میں پھرتا، اپنا بچاؤ کرتا، اور تیرے ہی توفیق سے میں دشمن پر حملہ کرتا اور لڑتا ہوں۔ ابو داؤد ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: ظاہری ساز و سامان کی موجودگی کے ساتھ اللہ سے فتح اور نصرت کی دعا بھی ضروری ہے کہ اللہ کی طرف رجوع، اس کی یاد اور اس سے مدد مومن کے لیے بہت بڑا سہارا اور اس کی طاقت کا سبب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن قوم سے خوف محسوس کرتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ترجمہ: یا اللہ ہم تجھ کو ہی ان کے سامنے کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ابو داؤد باسناد صحیح۔ خوف کے وقت یہ دعا پڑھی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دشمن سے بچانے والے ہیں، اس لیے اسی سے دعا اور بنتی کی جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے بھلائی باندھی گئی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ بھلائی انہی گھوڑوں میں ہے جو جہاد کی منشا سے ہو، کیونکہ خیر سے مراد اصلاً تو اجر اور ثواب ہے، لیکن غنیمت بھی اس میں شامل ہے۔ اس نقطہ نظر سے گھوڑوں کو رکھنا اور پالنا نہایت ہی پسندیدہ ہے۔ پہلے زمانے میں جنگی اعتبار سے گھوڑوں کی بہت اہمیت وضاحت کا محتاج نہیں، لیکن آج بھی جبکہ جنگ کا سارا اسلوب بدل گیا ہے اور دیگر نئے خطرناک ہتھیار تیار کر لیے گئے ہیں، گھوڑے جنگ میں بڑا اہم کردار ادا فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دیجئے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔